और चुड़ैल से डर लगता है, इन चीज़ों से डर लगता है आपको? चुड़ैल आजकल के हमारी औरतें सब चुड़ैल है, तो और चुड़ैल कहाँ से आ जाएंगे? मतलब ये तो आप औरतें इस बयान पे बुरा भी मना बस सकती है। है ही चुड़ैल ही है. زه اکثر بچو ته وایم بچیا اوس شیشه کې د انسانانو نه جوړې شوي دي هغه شیشه کې ختمې شوي دي چې هغه پخوا به کومې شیشه کې وې په دې لارو باندې که نه بال دیکھ لے اس نے وہ بور کا اس طرح ہٹایا. جب بال دیکھ لے تو اس طرح لگ رہا تھا کسی فلم کو دیکھ رہا ہوں. ایک عجیب سی بال اس کی ہو گئی. گاڑی سے اتر گیا نا تو وہ بالکل ایسی ایک کالی سی چیز اس سے بنی ہوئی تھی، وہ بالکل خوفناک. اس نے بال ایسے آگے ڈالے ہوئے تھے، تو وہ عجیب عجیب آوازیں کر رہے تھے. وہ بہت ادھر وہ ماحول تھا نا، وہ بہت عجیب ہو گیا تھا. دوسرا رشکے والا جو ہے نا، اس نے ان کے ناخن بھی دیکھے، انہوں نے اس کے ہاتھ بھی دیکھے. کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ بھی کالے کالے بہت زیادہ بال تھے، اور ناخن ان کے انتہائی بڑے تھے اور کالے ناخن تھے اس کے. تو لہٰذا یہ افواہ اس لیے پھیلاتے ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے اور ہم اپنا کام خوش اسلوبی کے ساتھ انجام. لیکن ادھر تو اس کا ہولیا بات تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا. لیکن جب ہم ایک گلی سے اندر جا رہے تھے تو ادھر اس کی آواز بھی چینج تھا، وہ بھی چینج تھی. اور بالکل ایک تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ انسان گھبرا جاتا ہے بالکل. تو اس ٹائم ہمیں بھی اتنا پتہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن بہت خوفناک سی چیز اس سے بن چکی. پہلے زمانے کے لوگ جب مسافری پر نکلتے تھے اور رات آتی تھی تو وہ قبرستان میں قبر کے ساتھ اپنے ذہن کو حوالہ کر دیتے کہ بھائی بس دے قبر پا حوالہ شما زش پاکم. ناظرین، سوشل میڈیا پر پشاور کے علاقہ کاکشال اور گلدرہ میں ہیبت ناک مخلوق یعنی چڑیل کی موجودگی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس پوسٹ کے وائرل ہونے سے نہ صرف کاکشال گلدرہ بلکہ متحرکہ علاقوں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا ہے. شہری شام کے بعد باہر نکلنے سے کترا رہے ہیں. میں اس وقت مقبرہ بی بی جان سے ملکہ قبرستان میں موجود ہوں. یہاں ہم آئے ہیں اس حقیقت کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آیا یہ جو بات زیر گردش ہے، جو خبر تیزی سے پھیل رہی ہے بغیر کسی تصدیق کے، یہ حقیقت ہے یا فسانہ ہے. ہم مقامی افراد سے بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے گلدرہ چوک میں جو لیبارٹری اسسٹنٹ اس سے بات کریں کہ وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں. میرا نام ضیاء الرحمان ہے اور ادھر ٹرسٹ لیبارٹری کا ٹیکنیشین ہوں. ایک دن ایک لڑکی، ایک شادی شدہ عورت تھی، وہ آئی تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ جائے، بچے کے لیے ٹرپ لگوانا ہے. 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا. میں نے اس کو کہا کہ باجی اس ٹائم تو ہم نہیں جا سکتے، یہ ٹائم بھی نازک ہے، اور ایک تو وہ سائڈ قبرستان ہے. تو اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ آ جائیں میرے ساتھ، ادھر کوئی بھی نہیں ہے. آپ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے علاقہ کے، ہم ہر کسی کے ساتھ جاتے ہیں. تو جب ہم وہاں روانہ ہو گئے تو جب قبرستان کے نزدیک میرا وجود ایک عجیب سا ہو گیا. اس طرح تک کہ کاندھوں میں کوئی بیٹھ گیا ہے. تو اس ٹائم میں لکھے دروازے کے سامنے اس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے تھوڑا سا اتنا دور تھی کہ کم از کم 5 قدم 6 قدم اس طرح فاصلے میں تھی. تو جب میں نے اس کا صرف وہ بال دیکھ لیا، اس نے وہ بور کا اس طرح ہٹایا. جب بال دیکھ لے تو اس طرح لگ رہا تھا کسی فلم کو دیکھ رہا ہوں. ایک عجیب سی بال اس کی ہو گئی تو میں وہاں سے بھاگ کر آیا. تو اس ٹائم سے ابھی تک مجھے ایسا بخار ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب بھی کسی کے ساتھ اس کے بعد بات کرتا ہوں تو میرا ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیں، جب وہ آپ کی لیبارٹری میں آئی اس نے کپڑے کیسے پہن رکھے تھے؟ برقع کون سا تھا؟ فیشنی تھا، چادر تھی، یا جو ہمارا روایتی پختون کلچر کا برقع ہے پرانا طرز کا، وہ پہنا ہوا تھا؟ سلیٹی کلر کی برقع تھی اس کی، اور اس کی جسم سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی. اور وہ زبان کون سی استعمال کریں؟ پشتو زبان، لہجہ ٹھیک بالکل سیدھا پشتو میں جس طرح باتیں کرتے ہیں اسی طرح سے. اور اس واقعے کو کتنے دن ہو چکے ہیں جو آپ کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے؟ کم از کم یہ اتوار نہیں، پچھلے اتوار کی ہوئی تھی. السلام علیکم، میرا نام سمیع اللہ ہے، میں کاشکال گلدرہ چوک میں رہنے والا ہوں. ایسی بات تھی کہ ہم ادھر ٹرسٹ لیبارٹری میں کم سے کم 1:45 بجے تھا، تو ہم کھانا کھا رہے تھے. تو اس ٹائم میں ان لوگوں نے مجھے پیسے دے دیے کہ جاؤ یار بوتل لے کے آؤ. تو اس ٹائم یہ عورت باہر کھڑی ہوئی تھی تو میرا رشکہ بھی کھڑا ہوا تھا. تو اس نے مجھے بولا کہ رشکہ کس کا ہے؟ تو میں نے اس کو بولا کہ میرا ہے، لیکن ابھی تو چھٹی ہوئی نہیں جا سکتے. تو اس نے بولا کہ یار رشید گڑھی جانی ہے، اور تو عورت وہ اکیلے بھی ہو تو مجھے ادھر ڈراپ کر لے. تو میں نے بولا نہیں. تو میں نے بوتل لے کے آیا، میں اندر بیٹھ گیا. تو ایک 10-15 منٹ بعد پھر میں باہر چلا گیا تو وہ پھر بھی کھڑی ہوئی تھی، کوئی رشکے والا اس کے ساتھ نہیں چلا ہے.
تو پھر میں نے بولا یار چلو عورت ہے نا، خیر ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو میں نے اس کو بٹھایا. جب ہم نکلے دروازے سے تھوڑا آگے ہو گئے نا، اس سائڈ گلی آتا ہے، تو اس نے مجھے بولا ادھر روک دو. جب اس نے میں نے بولا کیوں، یہ تو آپ کی جگہ نہیں ہے. تو بولا اس نے کہ روک دو گاڑی. میں نے جب گاڑی روک دیا تو گاڑی سے اتر گیا نا، تو وہ بالکل ایسی ایک کالی سی چیز اس سے بنی ہوئی تھی، وہ بالکل خوفناک. اس نے بال ایسے آگے ڈالے ہوئے تھے، تو وہ عجیب عجیب آوازیں کر رہے تھے. وہ بہت ادھر وہ ماحول تھا نا، وہ بہت عجیب ہو گیا تھا. تو میں نے بولا کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ بول رہا تھا کہ پھر وہ اسے اوں آوازیں کر رہی تھی. تو میں نے بس سیدھا رشکہ بگایا، رشید گڑھی میں پہنچ گیا. تو یہ حادثہ میرے ساتھ بھی واقع آیا تھا، سب سے پہلے میرے ساتھ. لیکن میں لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا نا. آج کل لوگ بول رہے کہ یار ڈرامے کر رہے، وہ کر رہے، ابھی رمضان ہے تو اس لیے بس یہ حادثہ ہے. جب وہ عورت آپ کے ساتھ رشکے میں سوار ہوئی، اس کا حلیہ کیسا تھا؟ اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ برقعے میں تھی، چادر میں تھی، کیا اس نے پہنا ہوا تھا؟ یہ جو پشتون کلچر کی جو عام سی سادی سی ٹوپی والی برقی ہے نا، وہ اس نے پہنی ہوئی تھی. لیکن ادھر تو اس کا حلیہ بات تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا. لیکن جب ہم ایک گلی سے اندر جا رہے تھے تو ادھر اس کی آواز بھی چینج تھا، وہ بھی چینج تھی. اور بالکل ایک تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ انسان گھبرا جاتا ہے بالکل. تو اس ٹائم ہمیں بھی اتنا پتہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن بہت خوفناک سی چیز اس سے بن چکی ہے. آپ جب اس عورت کو آپ نے رشکے چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بعد آپ پھر واپس گھر کب آئے؟ اور گھر جب آئے تو آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ میں پھر دوسرے راستے سے آیا، ایسے یا کتوت کے راستے سے. لیکن جب میں آیا ان لوگوں کو میں نے بولا تو یہ لوگ بھی تھوڑے عجیب سی بات تھی نا. یہ لوگ میرے پیچھے ہنس رہے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، وہ بس. میرا بھی ایک دو دن بالکل طبیعت ناساز تھا. لیکن میں نے بولا کہ چلو اور کسی کے پاس بھی یہ کبھی نہ کبھی آئے گی تو پھر پتہ چل جائے. یعنی آپ کی دعا قبولیت میں خدا تقبل و خیان ہوتا دے مولیدہ. جی اس نے بھی دیکھ لیا. ہاں یہ اس نے بھی دیکھ لیا. جب اس نے آپ کو یہ قصہ سنایا تو کیسی کیفیت؟ تو بس میں بھی اس کے پیچھے ہنس پڑا جیسے یہ میرے پیچھے. تو اس کے بیچ ایک اور رشکے والا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا تھا. لیکن وہ تو کم سے کم 60 سے 65 سال تک وہ اس کا عمر ہے. لیکن وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا نا کہ وہ بھی گھر سے 2-3 دن تک باہر نہیں آیا. وہ کسی کو بھی بتا بھی نہیں سکتا تھا. لیکن یہ چیز ہے ادھر چڑیلے جو کچھ بھی ہے نا. وہ رکشے والا جو ہے نا، وہ یہاں پر ڈیلی حساب سے آتا ہے اور وہ صرف رات کو ڈیوٹی کرتا ہے. سارا رات وہ رشکے میں کھڑا رہتا ہے. جب کوئی سواری آتی ہے تو وہ صرف رات کے ٹائم کو اٹینڈ کرتا ہے. تو وہ اس نے یہ واقعہ سنا ہے، لیکن کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا. لیکن اب جو یہ ان دونوں نے بتایا تو ان کی بات کا بھی ہمیں یقین ہو گیا کہ یار ایسا مسئلہ ہے. دوسرا رشکے والا جو ہے نا، اس نے ان کے ناخن بھی دیکھے، اس نے اس کے ہاتھ بھی دیکھے. کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ بھی کالے کالے بہت زیادہ بال تھے اور ناخن ان کے انتہائی بڑے تھے اور کالے ناخن تھے اس کے. تو انہوں نے بالکل ہاتھوں سے کہتے ہیں کہ مجھے کیا پیسے لیے کہ یہاں پہ کھڑا کر دو بھائی، یہ پیسے لے لو. جب میں نے اس کا ہاتھ دیکھا یا میں نے اس کے ناخن دیکھے تو ان پہ بے انتہا بال تھے اور ناخن بھی ان کے بہت زیادہ نوکیلے سے اور عجیب سے تھے. تو کہتا ہے کہ بس میں نے اس کو پیچھے بھی نہیں دیکھا اور میں بھاگ کے آیا ہوں. ابھی بھی میں گھر سے جب آ رہا تھا تو مجھے ماں بول رہی تھی مت جاؤ، اس معاملوں میں مت پڑو، بس جو بھی ہوا ہے وہ اللہ نے دیکھا ہے. اور وہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. وہ یہ بول رہی تھی نا کہ یہ پتہ نہیں یہ کیسی عورت ہے، کیسے لوگ ہیں نا، کہ پتہ نہیں آپ انٹرویو دو گے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ کیا کرے گا، جیسے کرے گا نا. میں نے بولا یار ابھی ہمارے ایک دوست ہے نا، اگر ایک بندہ ایک بات بولے نا تو وہ کوئی بھی نہیں مانتا ہے. تو میں نے اس کی خاطر آیا ہوں کہ میں چلو اس کے ساتھ دے دوں نا. کیونکہ یار ہمارے پاس یہ واقعہ پیش آیا کل کسی دوسرے کے پاس، کسی تیسرے کے پاس، یا کوئی بچے کے ساتھ نہ آئے تو ہمارا علاقہ ہے نا. تو اس لیے آپ ہمیں ضرور بتائیں گے. یہ ویڈیو اگر وائرل ہوتی ہے اور چڑیل آپ سے رابطہ کرتی ہے تو اس کا نمبر بھی ہمیں دیجیے، ہم اس کا بھی انٹرویو کریں گے. صحیح ہے انشاءاللہ. مطلب ہو سکتا ہے آپ کے یہ دل میں ایک یہ خوف ہے کہ یہ ویڈیو چڑیل دے کے دوبارہ رابطہ نہ کرے. ہاں نا وہی بات ہے، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں. کیونکہ اس ہمارے دوست کے گھر پہ گئی تھی نا تو ہم بھی ڈر رہے کیونکہ ہمارا ادھر فاسٹ فوڈ کا دکان ہے. رات کے کم سے کم 1:30-2 بجے تک وہ کھلا رہتا ہے. تو ہم اس چیز سے بھی تھوڑا بہت ڈرتے ہیں نا. ویڈیو کی کور کے ساتھ تو میں نے تقریباً 30-35 سال کور کندی کی ہے.
और साथ मेरा घर भी है बीजों के कब्र के सामने। ये सब वाक़या हमने अभी तक किसी जगह पे नहीं देखी। हम रात के 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे कब्र की खोदाई के लिए हम लगे वो काम करते हैं, कब्र खोदते ताकि सुबह जनाजा आ जाए। तो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी हमें तो कुछ भी नज़र नहीं है, हालांकि कब्रिस्तान के बीच में हम काम करते हैं। ज़रात गुल साहब, कुछ अर्सा कबल, कई साल कबल भी इस किस्म की एक अफवाह ज़ेर गर्दिश थी, अफवाह उड़ाई गई थी, लेकिन उसमें भी कोई सदाकत सामने नहीं आई। जी। आप क्या समझते हैं यहाँ के मकामी रिहायशी की हैसियत से, आपका पेशा भी ऐसे, जैसे आपने कहा कि आप रात को 3 बजे 4 बजे कब्र में काम कर रहे होते हैं, जी। वजह क्या हो सकती है ऐसी अफवाहों की? असल वजह ये कि यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन कब्रिस्तानों में ख़जाने और बूत तलाश करते कि यार ये साबिक़ का कब्रिस्तान है, इसकी कब्रों में ख़जाने पड़े हुए, बूत पड़े हुए, तो उसकी खोदाई के लिए ये अफवाह फैला देते हैं। ज़रात गुल साहब, इधर तो जो हम देख रहे हैं ये कब्रें तमाम नहीं है, ये जो कब्रों को जिक्र कर रहे हैं पुरानी कब्रें, वो किधर हैं? आस पास हैं, 7 कब्रिस्तान है, किधर है वो, कौन किन की कब्रें हैं? असल में वो जो वज़ीरी खख्ते कहते हैं, वज़ीर खख्ते, जी जी, वज़ीरी ईंट। इन किस्म की ईंटों की जो कब्रें बनी होती है उनकी वो खोदाई करते हैं ठीक है। कि इसमें ज़रूर कोई चीज़ होगा। तो लिहाजा ये अफवाह इसलिए फैलाते हैं कि लोग घरों से बाहर न निकले और हम अपना काम खुशउस्लूबी के साथ अंजाम दें। क्या और कोई बात नहीं है। इधर मुलेखा किसी तारीखी शख्सियत की कब्रें हैं साथ में? बिल्कुल है जी। अच्छा, कौन किन की कब्रें हैं वो? वो अफगानिस्तान के कुछ गाजी हैं जो शहीद होने के बाद ला के यहाँ पर उनको दफनाए। ठीक है। हाँ, तकरीबन 4-5 कब्रें अफगानिस्तान के और रहने वालों की। यहाँ पे वो एक कब्रिस्तान था जो जिनमें मुग़ल शहज़ादे भी थे, दुरानी भी थे, वो कब्रें कहाँ हैं? वो शेख हबीब बाबा के मज़ार के साथ वो कब्रिस्तान है, अच्छा, उसके साथ ही वो दफने हुए हैं। दफन। और यहाँ पे जो आपने बताया ये किन की कब्रें हैं? यही है ना वो अफगानिस्तान वाले। वो अफगानिस्तान हाँ, वाले हैं। सरदार अयूब जान हो, अरबाब शेर अली खान हो, मेरमन अरबाब शेर अली खान हो, तकरीबन 4-5 कब्रें हैं। और साथ ही हमारे वो शेख हबीब औलिया की मज़ार भी है। वैसे आप काम करते हैं, आपको कभी किसी चुड़ैल को आपने देखा है या चुड़ैल से डर लगता है? जी, हमने तो ऐसी ऐसी कब्रें खोदी है ना जो मुगलों की वक्त की भी होती है, मगर सिवाय अड़ियों के उसमें कुछ भी नहीं होता। अच्छा। हाँ। और चुड़ैल से डर लगता है, इन चीज़ों से डर लगता है आपको? चुड़ैल आजकल के हमारे औरतें सब चुड़ैल है, तो और चुड़ैल कहाँ से आ जाएंगे? मतलब ये तो आप औरतें इस बयान पे बुरा भी मना सकती है। है चुड़ैल ही है ना। कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में है जिसने आपको खौफज़दा किया हो या आपको परेशान किया, आपको गम में मुब्तला किया, रंज में मलाल में मुब्तला किया हो? यार माँ सिवाय मुर्दे के बाज़ मैयत ऐसी होते हैं कि उसकी शक्ल सूरत और जवानी को हम देख के तो परेशान हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते बाकी हैं। गमज़दा हो जाते हैं कि यार ये हुस्न इसकी देखे या जवानी इसकी देख। बाकी कब्रिस्तान जो है ना, ये पनाह की जगह है। पहले ज़माने के लोग जब मुसाफरी पर निकलते थे और रात आती थी तो वो कब्रिस्तान में कब्र के साथ अपने अपने अफजान को हवाला कर देते कि भाई बस दे कब्र पा हवाला शुना जश पाकुम। तो कब्रिस्तान जो है वो तो जाए अमान थी। हाँ, जाए अमान है। तो यहाँ पे शीशे का वगैरह क्या करते हैं, फिर पुलिस फिरते है, मोबाइल घूमता है, राइडर स्क्वाड घूमता है, वो नहीं देखते भी जो ये चुड़ैल को, सिर्फ ये लोग ही देखते हैं। 3-4 दिन हो गए कि मैं एक आवाज़ सुन रहा हूँ कि यहाँ इस इलाके में चुड़ैल आई है, ये आई है, वो आई है। लेकिन मैं अगर आपने सोच के मुताबिक मैं कह दूँ तो यहाँ पर ना चुड़ैल है, ना कोई बला है, ना कोई जिन है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ये सब कुछ जो मेरे दिमाग की वजह से ये इलाका जो है ना, ये एंटीक है। यहाँ पर आसार कदीमा गुजर चुका है, तो उसकी वजह से अगर कुछ लोग आसार कदीमा का रोज़गार करना चाहता है और या बूथ या कोई एंटीक निकलवाना चाहता है, तो उसकी वजह से ये लोग ये अफवाह फैला देता है कि भाई चुड़ैल है। तो इस इलाके में जो रिहायशी जो कमज़ोर लोग हैं वो इस रास्ते से जाना उसको बंद हो जाता है, क्योंकि ये लोग अपने घरों को नहीं जा सकते हैं, ये बहुत दूर से फिर आते हैं अपने लोग घरों को। तो बराए मेहरबानी ये चुड़ैल नाम का ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पर ना चुड़ैल है, ना जीन है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रिहायशी लोग रहते हैं, लेकिन ये बाहर से जो लोग आते हैं बूथ निकालने के लिए, तो उसकी वजह से ये अफवाह फैल जाता है कि भाई यहाँ पर चुड़ैल है। जी अफवाह है, हमने नहीं देखा और हमने सुना भी नहीं है। हम यहाँ रहते हैं ना, हमने तुमसे सुना है अब ठीक है कि तुमने कहा कि मीडिया में और यहाँ वहाँ बातें हो रही है। पूरे शहर में आपके इलाका ज़ेर बहस है कि बस गुलदरा काकशाल में बला हमने- निकल आई है, चुड़ैल निकल आई है। जी मैं रात को यहाँ 9 बजे चलता हूँ यहाँ काम से, मैंने कुछ भी नहीं देखा।
और नहीं हमने सुना है अभी तक। यानी आपके इलाके में अभी तक किसी ने देखा नहीं है नहीं जी, चुड़ैल नहीं को? नहीं नहीं, अब मुझे पता होता ना, फिर मुझे पता होता कि किसी ने देखा है, फिर मैं तुम्हें बता देता कि यार चुड़ैल है। आप क्या समझते हैं इस अफवाह का क्या मकसद हो सकता है? ये बस कोई प्रॉपर्टी गंडा होगा कि यहाँ कोई ना पिरे, इसलिए ये प्रॉपर्टी गंडा फैला हुआ है। तो आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं जो अरबाब इख्तियार हैं, जो लोगों में खौफ व राज फैला रहे हैं, उन अनासर के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बस ये तो गलत बात है ना, कोई चीज होती नहीं है और तुम बताते हो कि ये है, तो ये तो गलत बात है। गलत कोई और तरीका हो इसलिए ढूंढे कि ये लोग ना पिरे, तो ये सही है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। 45 साल तقریبا زما عمر وشو په دې علاقه کې، او د ماشومتوب نه په هر یو 2-3 کاله بعد یو افوا پیلاویږي دلته چې هلته شیشه کراوتې ده، په دې طرف شیشه کراوتې ده، بیګا یې رکشې والا یارولی دی، څوک د لارې لاروی یارولی دی. خو که پخوا دور سره و نن نه 40 کاله 30 کاله مخکې، نو حقیقت په وځکه چې دا علاقې شړې وي. نن چونکې دلته ډېره زیاته آبادي ده، دومره زیات مخلوق دی دلته، نو زما ذهن خدا خبره نه مني چې په دې نن وخت کې به دلته شیشه که ایساره شي، ځکه چې عوام ډېر زیات دی او دې خبره کې څه حقیقت نشته دی. موږ کورونو ته راشو، زموږ بچي م اکثر وایي پلاره بیا شیشه که راوتې ده، هلته شیشه که راوتې ده. نو زه اکثر بچو ته وایم بچیا اوس شیشه کې د انسانانو نه جوړې شوي دي، هغه شیشه کې ختمې شوي دي چې هغه پخوا به کومې شیشه کې وې په دې لارو باندې که نه، ځکه دا لارې شړې وې د هغه وخت مطابق. نو دې خبره کې هېڅ حقیقت نشته دی. داسې به ډېر خلک وایي چې بیګا یې هلته هغه رکشې والا یارولی دی، بیګا یې چې کوم دی د جومات طالب یارولی دی که نه، نو هېڅ خبره د دې کې څه حقیقت نشته دی جي. تاسو څنګه خبر شو؟ تاسو ته چا وویل چې تاسو په علاقه کې شیشه کراوتې ده؟ دا چې زه بیګا روژه ماتې ټایم و ناست و، نو روژه م ماتوله، ماشومان بچي مې ناست و، هغوی ما ته ویلې وایي پلاره وایي هدیره کې شیشه کراوتې ده. نو ما ورته ویلې چا لیدلې ده بچه؟ وایي یو ډاکټر صاحب و، هغه په دې لاره باندې تېرېدو، ویلې هغه یې یارولی دی. ما د دې ډاکټر څه نوم دی؟ د رشید ګړی کوم یو ډاکټر دی چې هغه یې یارولی دی؟ ویلې پته نه لګي، وایي دې وړو ویلې چې ډاکټر یې یارولی دی. ما بچه دا وایي خبرې دي، په دې خبرو باندې هېڅ یقین مه ساتئ او هېڅ خبره نشته دی. پوه دې شوې؟ خبرې سره ستاسو کم ماشومان دي او کم کور کې زنانه دي، هغوی په ذهن باندې څه اثر راغلی دی؟ یاره جي واړه خو مکمل ماشومان ټول یارېدلي دي چې یاره شیشه که ده، بلکې زه چې بار راووتم زموږ د کوڅې ماشومان هم دا خبره کوله چې یاره مانځله به هدیرې له نه ځو، او هلته مطلب دا دی چې شیشه که راوتې ده ورسېدې جي.